أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. 22ویں پارے سورہ احزاب کے یہ 8واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 69 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق مسلمان خواتین کے ساتھ ہے، ان کے معاشرتی آداب کے ساتھ ہے. گزشتہ رکوعات میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہو گزری ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ایذا پہنچانے سے دور رکھو. جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو ملعون فرما دے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب مہین میں داخل فرما دے گا، جس سے کہ آیت نمبر 58 میں ہو گزرا ہے. اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمان مردوں اور مومن عورتوں کو کیے بغیر متہم کر لیتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً یہ بھی بڑے صریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا یہ طرز عمل مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے لیے باعث ایذا ہے. تو گویا یہ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسداد ایذا کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرمائے. روایات میں آتا ہے کہ مسلمان خواتین جب اپنے گھروں سے نکلتی تو آزاد اور بدقماش قسم کے منافقین اور کفار راستوں میں بیٹھتے اور وہ ان پر تہمتیں لگاتے، پریشان کرتے. وہ آ کر کے اپنے گھروں میں بتاتی، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے. لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ تھا ان کو روکنے کا کہ ان کا انسداد ممکن نہیں تھا. اس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بے جا تنگ کرنے والے لوگوں کو جان بوجھ کر اس کام کے ارتکاب کرنے والوں کو ملعون قرار دیا کہ جو آزاد مسلمان خواتین کو بے جا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے گھر سے نکلنے والے خواتین کو بھی کچھ احتیاطی تدابیر اپنانے کے تاکید اور تلقین فرمائی. اور وہ یہ کہ جب ضرورت کے لیے مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ بڑی چادر کو اوڑھ لیا کریں، ایسی چادر کہ جس سے ان کا جسم پورا ڈانپا ہوا دکھائی دے، اور ان کو معلوم ہو ایسے بدقماش قسم کے لوگوں کو نظر آنے سے کہ یہ ایک شریف خاندان اور شریف خاتون ہے. لہذا وہ اپنے ان شیطانی حرکات کو قابو میں رکھیں گے اور چھیڑ چھاڑ سے خود کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث اس بارے میں کہ ضرورت کے وقت جب مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ بڑی چادر کو اوڑھ لیا کریں، اپنی چادر کو اپنے سر پر سے لٹکا دیا کریں تاکہ ان کا وجود اس سے ڈھکا رہے. بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس نے برقعے کی صورت اختیار کی، لیکن اگر برقع نہ ہو یا برقعے میں کوئی مسلمان بہن ماں تنگ ہوتی ہو تو وہ بڑی چادر کو اوڑھ لیا کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جو انتہائی قابل اعتماد اور متفق علیہ تفاسیر میں سے ہے، اس میں ہے کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر چہرے کو چھپا کر کے نکلا کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور سارے ایمان والے خواتین سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سروں سے نیچے لٹکا دیا کریں اپنے بڑے چادر کو۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس سے پورا وجود ڈانپا جا سکے۔ ذالک ادنا، یہ بات زیادہ مبنی بر احتیاط ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں کہ بھئی یہ مسلمان خاتون ہیں، فلا یؤذین، بس ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہے بخشنے والا مہربان۔ یعنی اس سے پہلے جو ان کو تنگ کیا گیا اور اس بارے میں اللہ نے اس قسم کے احکامات اس وقت نازل نہیں فرمائے تھے، اور خواتین ایسے چادروں کے لیے بغیر گھروں سے نکلی تھی، اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم اسے معاف فرما دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی وارننگ دیتا ہے، لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون، اور جھوٹے خبریں اڑانے والے، فی المدینۃ، مدینہ کے اندر، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور اب کی بار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے مسلمانوں کو لگا دیں گے۔ ایسے صفات رکھنے والے لوگوں کے پیچھے اللہ مسلمانوں کو لگا دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ لوگ نہیں رہنے پائیں گے تیرے ساتھ، الا قلیلا، مگر تھوڑے دنوں کے لیے، یعنی یہ بھاگ جائیں گے۔ پھر ملعونین، ان پر پٹکار ہے، اینما ثقفوا، جہاں پائے جائے، یعنی اس قسم کے لوگ جو معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہو، امن کو سبوتاژ کرنے والے ہو، اخذوا، ان کو پکڑا جائے۔ اور اگر یہ لوگ اس قسم کے بدقماش قسم کے لوگ فساد کے دورانیے میں قتل و قتال بھی کرتے ہوں تو وہ قتلوا تقتیلا، اور ان کو مارا جائے، جانوں سے مار دیا جانا۔ یہ وارننگ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے گناہ پاک دامن خواتین کو چھیڑ چھاڑ کرنا اللہ کی نظر میں کتنا معیوب عمل ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی دستور پڑا آیا ہے اللہ کی طرف سے اس سے پہلے بھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دستور میں، اس طریقے میں کوئی تبدیلی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اس رکوع میں کفار کی طرف سے قیامت کے متعلق پوچھے جانے والے ایک سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ گزشتہ آیاتوں میں بلکہ 2 رکوعات میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسداد فواحش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور اس کے مخاطب تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان اور مومن خواتین ہیں، اور جن میں پردہ سر فہرست ہے کہ جس میں احتیاط کی جاتی ہے مرد اور عورت کے درمیان کہ ایک دوسروں تک ان کی رسائی کم سے کم کی جائے، بغیر کسی ضرورت کے بالکل ممکن نہ ہو، اس لیے کہ اس سے معاشروں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے ہر طرف پریشانیوں کے اسباب مچلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے ان آیاتوں میں قیامت کے متعلق پوچھی جانے والے ایک سوال کا ذکر کیا ہے کہ کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ بھئی جس قیامت کے بارے میں اور قیامت کے دن کے حساب اور کتاب کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ وہ قیامت آئے گا کب؟ تو اللہ کا ارشاد ہے یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے، قل کہہ دیجئے انما علم عند اللہ، بے شک اس کا علم، اس کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور تجھے کیا معلوم، لعل الساعة تکون قریبا، کہ شاید وہ گھڑی قیامت کی قریب ہی ہو۔ لہذا ہر انسان کو اپنے آنے والے دن کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور جو دن عافیت سے گزرے اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دن میرا گزر گیا۔ جب قیامت آئے گا تو سب رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، پہلے اس سے کہ ان پوشیدہ رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ بندوں کو چاہیے کہ اپنے ان رازوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور جب وہ گھڑیاں آئیں گی تو پھر توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پھر انہی کا تو حساب اور کتاب ہوگا۔
ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے منکروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتا ہوا آگ تیار کیا ہے، خالدین فیہا، جو سدا رہیں گے اس میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جو نہ پائیں گے وہاں پر کسی کو حمایتی اور نہ کسی کو مددگار۔ تو ان کو اپنے معمولات اور اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا یہ عقیدہ اگر آخرت میں پینک آیا تو وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اس دن سے بے فکر ہو جائے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اوندے ڈالے جائیں گے منہ کے بل آگ میں، یقولون